ابھی آج رات ہیپی نیو ایئر کے نام سے جو ڈانس ہوئے ہیں، جو شراب خوریاں ہوئی ہیں، جو بدکاریاں ہوئی ہیں، اس کے بعد انسان کو تیار رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کا، اور وہ کس طرح سے قوم کو تباہ کر دیں گے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کچھ انسانوں کے معافیا مانگنے سے اللہ تعالیٰ ابھی اپنے عذاب کو روکے ہوئے۔ ان انسانوں کو اس زمین پر رہنے کا حق کیا ہے جو انسان اس خوبصورت زمین کو نافرمانی سے بھرنے کو تیار ہے، اور وہ لوگ جو اس نافرمانی کو پھیلا رہے ہیں ان سے زیادہ مجرم کون ہے اس دنیا میں؟ اللہ کی خوبصورت کائنات اس لیے نہیں تھی کہ اس کو زناکاریوں سے بھر دیا جائے، اس کو ڈانسوں سے بھر دیا جائے، مگر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ شانو قرآن کریم میں فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کچھ عرصے تک، اس کے بعد پھر تمہارا خاتمہ کر دوں گا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جب میں دیکھتا ہوں کسی خطے کے لوگ میرے نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں، کچھ عرصے کے لیے میں راستہ کھول دیتا ہوں، کرنے دو بار رہا، اس کے بعد پھر میرا فیصلہ آتا ہے میں پیس پیس کر کے رکھ دیتا ہوں۔ قوم بنی اسرائیل کو فنا کیا گیا، قوم عاد کا نام و نشان مٹا دیا گیا، سلطنت روما کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اللہ کی طاقت بے نیاز ہے۔ اللہ ایک طرف سے اپنی قدرت، اپنی رحمت، اپنی عطا کو بیان کرتے ہیں، دوسری طرف اپنی طاقت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے دولت ملی، اس کو عیاشوں پر خرچ کرنے کے بعد پھر سمجھ لینا چاہیے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اور وہ اللہ کا عذاب اگر رکا ہوا ہے تو نہ جانے کن کی دعاؤں کی وجہ سے رکا ہوا ہے، ورنہ پھر جب آئے گا اور نہ جانے کس شکل میں آئے گا۔ وہ کبھی انسانوں کی شکل میں آتا ہے، وہ کبھی طوفانوں کی شکل میں آتا ہے، کبھی سیلابوں کی شکل میں آتا ہے، کبھی زلزلوں کی شکل میں آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے سنبھلنے کو تیار نہیں تو میں اوپر سے عذاب آ سکتا ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ يَبْعَثَ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ۔ ہمارا راستہ ایک ہی ہے، اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی پاکیزہ زندگی ہو، اخلاق والی زندگی ہو، حیا والی زندگی ہو، تہذیب والی زندگی ہو، مہذب زندگی ہو، ہماری زندگی سے کسی کو دکھ تکلیف نہ پہنچے۔ ہم اگر افسر ہوں تو مسلمان افسر، دیانتدار افسر بن کر وہاں افسری چلائیں۔ اگر ہم چھوٹے ملازم ہیں تو جو ہماری ڈیوٹیاں وہ ہم اپنی اس کرسی کو، اپنی اس ملازمت کو لوگوں کو دکھ تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ ہم اگر دکاندار ہیں تو اپنی دکان کے ذریعے سے لوگوں کو لوٹیں گے نہیں، لوگوں کو فراڈ مال نہیں بیچیں گے، لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے۔ جو آدمی جس جگہ پر ہے وہاں وہ خالق کا بندہ بن کر اور مخلوق کے لیے شفیق بن کر زندگی گزارے تو کامیاب زندگی ہوگی، اور اگر نہیں اور ساری قوم کا حال اس طرح سے بگڑتا رہے گا پھر اللہ تعالیٰ شانوں کا فیصلہ کب کیا فیصلہ ہوگا اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ نے اس سے پہلی قومیں اس طرح تباہ کی ہیں جب سدھرتے نہیں تھے، اور جب سدھار آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بدل دیتا ہے۔